اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین محترم، تمام قسم کی تعریف کے تمام تر کلمات اللہ رب العزت کے لیے، جو خالق ساری کائنات کا، جو مالک ساری کائنات کا، انگنت لاتعداد بے شمار کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام، تحیات و تسلیمات امام الانبیاء محبوب کبریاء احمد مجتبیٰ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے لیے۔ سامعین محترم، سرزمین لاہور کی اس کانفرنس میں جس کا انعقاد میرے برادر اکبر محمد آصف ربانی صاحب اور ان کے ساتھیوں نے کیا، اور سٹیج پر وہ علماء کرام موجود ہیں جن علماء کرام کو ایک زمانہ تھا میں آپ کی طرح طالب علمی کے زمانے میں بیٹھ کے سنا کرتا تھا۔ یہاں پر مولانا محمد امیر حمزہ صاحب موجود ہیں جو ایک سیرت کی کتاب کے خالق ہیں، سیرت کے سچے موتی کتاب سرزمین کمالیہ میں نے پڑھی۔ ذی وقار اس جماعت کا ترہ امتیاز یہ ہے، میرے علامہ احسان الہی ظہیر سے لے کر آصف ربانی تک ایک خطیب جب بھی بات کرتا ہے، یا وہ رب کے قرآن کی بات کرتا ہے یا وہ محمد کی سنت کی بات کرتا ہے، اور یہی میرا مسلک ہے، یہی میری آواز ہے، یہی میری دعوت ہے۔ اور یہ دعوت کوئی نئی دعوت نہیں ہے، یہ دعوت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کی دعوت ہے، ہر زمانے کی دعوت ہے، ہر دور کی دعوت ہے، ہر شعور کی دعوت ہے، ہر فکر کی دعوت ہے۔ اور یہ دعوت صرف دو چیزوں کا نام ہے۔ لوگوں، کائنات میں کوئی کسی کی طرف بلاتا ہے، کوئی کسی کی طرف بلاتا ہے، اور ایک زمانہ تھا، میں یہاں پہ برملا کہنا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں کی موجودگی میں، اپنے علماء کی موجودگی میں، اپنے جوانوں کی موجودگی میں، کہ میں تقریر کرنا جانتا نہیں تھا، میں سٹیج پہ آنا جانتا نہیں تھا۔ اللہ کروڑ رحمتوں کی برکھا برسائے شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر کی قبر پر، کہ جن کی تقریروں کو سن کے میں اہل حدیث ہوا تھا، اور میں نے سوچا تھا کہ میں علامہ احسان کی للکار بن کر پاکستان کی فضاؤں میں اپنے رب کی توحید کے سرمدی نغمے گاؤں گا۔ اور میں کیوں نہ گاؤں کہ توحید کے بغیر کوئی عمل میرے رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اور امیر حمزہ صاحب کی موجودگی میں، خالد سیف الاسلام وڈو صاحب کی موجودگی میں، دیگر علماء کرام کی موجودگی میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اہل حدیث کی دعوت کا پہلا نقطہ اللہ کی توحید ہے۔ اور اسی توحید کے بارے میں لاہور میں مدفون علامہ اقبال نے کہا تھا، بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ اور اقبال ہی نے کہا تھا، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں ہے پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ آج الحمدللہ
اس لا الہ الا اللہ کی دعوت کو اگر پاکستان کی فضاؤں میں صحیح معنوں میں بیان کیا، پیش کیا، تو صرف یہ اہل حدیث کا ترہ امتیاز ہے۔ یہ شرف صرف اہل حدیث کے علماء کو ہے کہ انہوں نے اللہ کی توحید کو ایسے بیان کیا جیسے میرے محمد رسول اللہ نے 23 سال کی زندگی میں سرزمین مکہ اور مدینہ میں بیان کیا۔ اور ہم دنیا والوں کو یہ بتاتے ہیں کہ دنیا والوں، تم نے تو لاہور میں بھی اپنا داتا بنا رکھا جس کا نام علی حجویری ہے، اور میں علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں داتا کا معنی ہوتا ہے رزق دینے والا، روٹی دینے والا، کھلانے والا، پلانے والا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں هو الذی یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور مجھے کھلاتا بھی میرا رب ہے۔ بولیے مجھے کھلاتا بھی رب ہے، پلاتا بھی رب ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں مجھے شفا بھی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اللہم اشفی انت الشافی لا شفا الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ کیا میرے محبوب نے دعا سکھائی ہے؟ سرزمین مدینہ میں آئے میرے محبوب ہجرت کر کے، چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، کہنے لگی وہ نبی آیا ہے جو کل کی خبریں جانتا ہے۔ میرے نبی نے کہا بیٹیو چپ کر جاؤ، کل کی خبریں میرا رب جانتا ہے۔ کل کی خبریں کون جانتا ہے؟ عالم الغیب کون ہے؟ ستاروں کا علم کون رکھتا ہے؟ جھرنوں سے پانی کون گراتا ہے؟ پھول میں خوشبو کون پیدا کرتا ہے؟ شیر کو دھاڑنا کس نے سکھایا؟ چیتے کو بھاگنا کس نے سکھایا؟ ماں میں ممتا کس نے بنائی؟ باپ میں شفقت کس نے پیدا کی؟ یہ سارے کام میرے رب کے ہیں، میرے رب کے بغیر کوئی کچھ کر سکتا؟ 4 شادیاں ہوئی علی حجویری کی، رحمت اللہ علیہ، ذمہ دار اسٹیج کا خطیب ہوں۔ 4 بیویوں میں سے اللہ نے کوئی اولاد نہیں دی۔ رب دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہے میں رب جس کو چاہوں بیٹے عطا کر دوں، جس کو چاہوں بیٹیاں عطا کر دوں، اور جس کو چاہوں بیٹے بھی دے دوں، بیٹیاں بھی دے دوں، چاہوں تو کچھ بھی نہ دوں۔ اور یہی دعوت اہل حدیث نے پیش کی ہے۔ علامہ احسان قلعہ لکشمن سنگھ لاہور میں کٹ گئے، جنت البقیع کے مہمان بن گئے۔ حبیب الرحمن یزدانی چلے گئے، عبد الخالق قدوسی چلے گئے، نجیب خان چلے گئے، بتاتے گئے مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ، غریب نواز اللہ، داتا اللہ، مختار کل اللہ۔ یہی اہل حدیث کی سب سے پہلی صاف ستھری دعوت۔ اور اگر توحید نہیں ہے، یہ بیٹھے ہیں سیرت کے سچے موتی لکھنے والے امیر حمزہ، اللہ ان کی زندگی صحت کے ساتھ دراز فرمائے۔ میرا بھی ایک بھائی اسی جماعت سے شہید ہے، میں بھی اسی کارواں کا ایک ادنا سا مسافر ہوں۔ سامعین محترم، ہماری دعوت کا دوسرا نقطہ میرے اور آپ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہی امام کائنات نے کہا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسولی۔ 2 چیزیں رسول اللہ نے فرمایا تھا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک اس کے رسول کی سنت ہے۔ امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، کہاں یاد آئے حضرت مولانا خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی جو کہا کرتے تھے معصوم ذات نبی کی، معصوم بات نبی کی۔ میرے نبی کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، میرے نبی کی بات جیسی کسی کی بات نہیں۔ امی عائشہ صدیقہ کا تذکرہ کرتے تھے، وہ امی حدیث روایت کرتی ہیں، کتاب صحیح البخاری ہے، فرماتی ہیں
جس مرض الموت میں اللہ کے رسول اپنے رب کے پاس چلے گئے، اللہ کے نبی کہہ رہے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ یہودیوں اور عیسائیوں پہ لعنت کرے، انہوں نے اپنے بڑوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اہل حدیث کاٹ تو سکتا ہے، مار تو سکتا ہے، لیکن رب کے سوا کسی کو سجدہ کر سکتا؟ اور یہی ہماری دعوت پاکستان میں، پوری دنیا میں لوگوں تعظیم کا سجدہ نہ کرو، رکوع نہ کرو، جھکو نہیں، ایک سر کیا، جسم کا کوئی بھی حصہ سوائے رب کے کسی اور کے آگے جھکنا نہیں چاہیے، اور بولو جھکنا نہیں چاہیے۔ آئیے، لوگ کہتے ہیں جی اہل حدیث رفع الیدین کرتے ہیں، اونچی آمین کہتے ہیں، اہل حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ سن لو، وہ اہل حدیث ہے ہی نہیں جو میرے محمد کو مانتا نہیں۔ اور یہ کیسے؟ اللہ نے اپنی کتاب میں کہا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَقْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، اے محبوب جو تجھے نہیں مانتا وہ اپنے ہی نشے میں اندھا ہو چکا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور لوگوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ مل جاؤ۔ سچا کون ہے؟ جو قرآن کی طرف بلائے، جو حدیث کی طرف بلائے، جو اصحاب کی طرف بلائے۔ کہ میرے نبی دنیا سے جا رہے تھے اور میرے نبی کیا کہہ رہے تھے؟ مانا علیہ وانا اصحابی، سیدھا راستہ وہ ہے، سچا راستہ وہ ہے جس پہ میں محمد ہوں اور میں محمد کے صحابہ ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو کیا دیا؟ قرآن دیا، اپنی سنت دی، اور قرآن نے اسی چیز کی دعوت دی ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو پیغمبر کے اصحاب جیسا ایمان لاؤ۔ آخری حدیث سامعین محتشم، اور وہ بھی صحیح البخاری کی، میرے اور آپ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے نبی نے سنا جب رسول اللہ نے فرمایا سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد، ایک صحابی نے زائد لفظ بولے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں سرزمین مکہ سے لے کر لاہور کی چنگی امر سدھو تک اس حدیث کو زندہ کس نے رکھا ہے؟ صرف اہل حدیث نے رکھا ہے۔ میرے نبی نے کہا یہ لفظ کس نے بولے؟ یا رسول اللہ میں تھا۔ فرمایا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، اٹھو خوشخبری سنو، اے میرے صحابی تو نے کیا کہا؟ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ اللہ کے نبی یہ لفظ بولے، فرمایا جب تو نے یہ لفظ بولے آسمان سے 30 سے زیادہ 40 سے کم فرشتے آئے تھے۔ ہر فرشتہ چاہتا تھا ان کلمات کو اپنے رب کے پاس میں لے جاؤں۔ فرشتے اترتے ہیں ان کلمات کو لینے کے لیے۔ آج ان کلمات کو صرف اہل حدیث پڑھتے ہیں، کوئی اور نہیں پڑھتا ہے۔ ہمارے لیے اللہ کے بعد مقام مصطفیٰ کا ہے، شان مصطفیٰ کی ہے، اطاعت مصطفیٰ کی ہے، حکم مصطفیٰ کا ہے۔ امام الانبیاء محبوب ہیں، خطیب الانبیاء محبوب ہیں، اور ہمارے امام اعظم بولو کون ہے؟ محمد الرسول اللہ، امام اعظم، قائد اعظم ہمارے محمد رسول اللہ ہیں۔ اور یہی اہل حدیث کی دعوت ہے۔ جب تک اہل حدیث کا بچہ اس کائنات میں زندہ ہے ہم قرآن اور حدیث کی دعوت پیش کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ان علماء کی زندگی میں نہیں، آپ کی زندگی میں نہیں، ایک وقت ایسا ضرور آئے گا جب پاکستان میں پرچم لہرائے گا تو صرف اہل حدیث کا لہرائے گا، کوئی اور پرچم نہیں لہرائے گا انشاءاللہ۔ اہل حدیث کا مسلک پوری کائنات میں، پوری دنیا میں غالب آتا رہے گا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ مجھے اور آپ کو زندہ رکھے تو توحید پہ زندہ رکھے، موت آئے تو زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو۔ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے۔